نستعینو ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے وہ ایسی آیت ہے جو کہ ایک تقوی اور پرہیزگاری کی ہائٹ جس کو کہتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وزادتہم ایمانا، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اس ایمان کی کیفیت اور اس دل کے لرز جانے کی اہمیت یہ وہی جانتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری کا احساس رہتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو یہ خطبہ ہے آپ کے اور ہمارے سامنے جو ایام آ رہے ہیں وہ کوئی خاص ایام ہیں جو قربانی کے ایام ہیں۔ آج بتاریخ 16 جولائی 2021 کا یہ جو خطبہ ہے، عزیز ساتھیوں، قربانی ہر شخص جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ قربانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صرف امت مسلمہ پر یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ عائد ہوا ہے، بلکہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر قربانی فرض تھی۔ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ اس لیے کہ اللہ کا نام اس پر لیا جائے جب کبھی قربانی دینے لگو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْ، اور تمہارا جو رب ہے وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اور اسی پر اسلام اور ایمان لاؤ۔ عزیز ساتھیوں، قربانی کا جو جذبہ ہے اگر تقوی نہ ہو تو نہ قربانی، نہ کوئی نماز، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کسی بھی فعل کا یا کسی بھی ستون کا
کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ جس دل میں تقویٰ و پرہیزگاری ہوتی ہے، بس اسی دل کو یہ اپیل کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ عزیز ساتھیوں، میں نے اس سے پہلے تقوی پر ایک خطبہ دیا تھا۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آپ راستے کا سامان لیا کرو۔ آپ جب ٹریول کر رہے ہوں گے تو ٹریول کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہترین جو ٹریول کٹ ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے، اس کو آپ کے اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا سمجھ لو کہ آپ کسی خوردار جھاڑی سے گزر رہے ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو بچائے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے آپ اپنے دامن کو بچائے ہوئے اس پار پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ عزیز ساتھیوں، زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، زندگی میں بہت ساری اونچ نیچ چیزیں آپ کا مقابلہ کرتی ہیں، بہت ساری اچھائیاں اور برائیاں آپ سے بھڑ جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں جب کبھی کوئی شخص اپنے آپ کو بچاتا اگر نکل جائے اور پھر وہ کامیابی کے ساتھ بغیر کسی خروچ یا بغیر کسی وونڈ یا بغیر کسی خراش کے ساتھ نکل جائے، یہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ مجھے اور آپ کو ایسی ہی زندگی بتانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ایک غور و فکر کرنے والی یہاں ایک بات ہے، جہاں کہ قربانی جب ہم دیتے ہیں تو اس قربانی کا کیا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے یا اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے؟ نہ اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اعمال وہاں پر درج ہوتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں یہ لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے یہ قربانی دی۔ پہلے والی جو امتیں تھیں، پہلے والی جو قومیں تھیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی شخص قربانی دیتا اللہ کے لیے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اچک لے جاتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اگر کسی کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آگ نہیں آئے گی اور اس کو اچک لے نہیں جائے گی۔ آج امت مسلمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، ان کے لیے جو قربانی کا طریقہ بتایا گیا، آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ اللہ کے لیے دیوانگی ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا عمل ہے، اور ہم جب ایک جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ یہی وہ قربانی کا جذبہ ہے جو ہمارے اندر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے اجاگر کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ قربانی بس یہیں رکتی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں یہ رچ بس جائے گی اور پھر یہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ ان میں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کے لیے وقت درکار ہے، ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے لیے وقت درکار ہے، ہم جو حج کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے وقت درکار ہے، روزے ہم جو رکھتے ہیں اس کے لیے وقت درکار ہے، زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں اس کے لیے وقت درکار ہے۔ یہ سارے اعمال کے لیے وقت درکار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا جو وقت اس میں لگ رہا ہے یہ قربانی ہی تو ہے، ہمارا جو مال اس میں لگ رہا ہے یہ قربانی ہی تو ہے، ہماری صلاحیتیں اس میں جو لگ رہی ہیں یہ قربانی ہی تو ہے۔ مبارکباد ہے وہ سارے لوگ جو اس ضمن میں اپنے تن من دھن کو لگائے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کے بدلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو قربانی بڑے اہتمام سے دیا کرتے ہیں، جو قربانی بڑی ہی اہمیت کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو قربانی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لٹایا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر انہوں نے جب کہا تو کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا۔ آج آپ اور ہم تو بہت ہی نصیب والے ہیں کہ ہمیں ایک دمبا یا پھر ایک بکرا ہم لوگ دے رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، وہ کیا بیتی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر جب انہوں نے ان کو جب خواب گرا اور پھر اس خواب میں یہی کچھ آیا کہ آپ کی سب سے چہیتی چیز آپ قربان کر دو۔ انہوں نے ساری چیزیں قربان کرنے کی کوشش کی لیکن وہ قبول نہیں کیا گیا، اور پھر آخر میں جب انہیں یہ الہام ہوا کہ آپ کی سب سے چہیتی چیز وہ تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کا جو بیٹا تھا، ان کو ہی ذبح کرنے کے بارے میں یہ کہا گیا۔ عزیز ساتھیو، یہ آزمائشیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ ہر نبی، ہر پیغمبر کے ساتھ الگ آزمائش ہوا کرتی ہے، ویسے ہی آپ اور ہم بھی، ہمارے جتنے تکالیف ہم کو آتے ہیں اس دنیا میں، ہمیں یہ سوچ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی آفت نہیں ہے جو آ رہی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ ہر نبی پر یہ آزمائش آئی، ہر پیغمبر پر یہ آزمائش آئی، ہر انسان پر یہ آزمائش آئے گی، لیکن آپ کے اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر یہی ہوگا کہ ہم ہر آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کہا۔ خلیل اللہ اس لیے کہا، خلیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ یہ اپنی ہر آزمائش میں پورے اترے اور پھر اپنی تن من دھن، اپنی ہر چیز کو انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ ان صلاتی نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ جو جذبہ ہے عزیز ساتھیو، آپ کے اور ہمارے درمیان آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری جو امت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اور ہم قربان جائیں، جنہوں نے آپ کے اور ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اپنی زندگی کو لگا دیا اور اپنی امت پر آنچ آنے نہیں دیا۔ عزیز ساتھیو،
اپنی امت پر انگلی کسی نے اٹھانے کی آج جرت نہیں کرتا۔ عزیز ساتھیو، ہمیں قربان جانا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر آج کتنے آفتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے عزیز ساتھیو، ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے۔ غلطی اسلام کی، غلطی قرآن کی، غلطی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یا غلطی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز نہیں ہے ساتھیو۔ غلطی آپ کی اور ہماری ہے۔ ہم اسلام پر وہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، ہم وہ تقوی اپنے اندر اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم مل کر پھر ایک بار ایک جٹ ہو جائیں، پھر ایک بار اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوا ہم بن جائیں، پھر آپ دیکھیے گا پھر وہی دور آپ اور ہم ضرور بضرور ہم وٹنس کریں گے اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیوں، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اور ہم پھر ایک بار اس تقوی کو، پھر ایک بار اس تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے اندر ہم اجاگر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو۔ عزیز ساتھیوں، آج جو قوم اتنی چھوٹی سی قوم ہے اسرائیل، وہ آج کیسے اتنا اعلیٰ بن گئی؟ وہ بن گئی اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے۔ وہ ایک زمانے میں معزز تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ ایک زمانے میں آپ سے اور ہم سے بڑھ کر تھے ایمان لانے میں، اور اس وقت کا جو عطیہ ہے وہ آج تک چلا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیات قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، مکی سورت سے میں نے جو تلاوت کی، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، جس کے پیچھے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اس لیے ہیں حروف، اس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے عزیز ساتھیوں۔ یہ آپ کے اور ہمارے آزمائش کے لیے یہ حروف ہیں، الف لام میم۔ ذالک الکتاب، اس کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، لیکن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تقوی دیکھیے عزیز ساتھیوں، ایک رائڈر بن کر آ رہا ہے، تقوی ایک شرط بن کر آ رہا ہے، تقوی ایک ہمارے اعمال اور ہمارے درمیان ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اور ہم کنجی کو جیسے ہم جانتے ہیں، آپ کنجی کھولو، کنجی کا استعمال کرو اور پھر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کنجی کی اہمیت رکھتا ہے عزیز ساتھیوں، تقوی، پرہیزگاری۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمن یعنی ایمان لاتے ہیں غیب پر، یؤمنون بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور ینفقون، اس میں نفق یعنی نفاق کو دور کرنے والی یہ چیز ہے، اس میں وہ زکوٰۃ آ گئی، اس میں وہ فی سبیل اللہ آ گیا، اس میں صدقہ آ گیا، اس میں وہ فطرہ آ گیا۔ آپ جو بھی خرچ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں، اس کو ینفقون کہا جاتا ہے، نفق کہا جاتا ہے۔ جیسا ہم خرچ کرتے جائیں گے ہمارے دلوں سے نفاق اترتا جائے گا، ہمارے دلوں سے منافقت دور ہوتی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اس کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی آپ پر نازل کی گئی ہے، اور پھر وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے والی امتوں پر یا آپ سے پہلے والی جو رسول ہیں ان پر جب ہم نے کتاب کو نازل کیا تو ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور پھر آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان اور یقین کی بات کہی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ تھوڑی دیر رکیے اور ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ کتنی پیاری بات ہے عزیز ساتھیوں، ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو کوئی یہ کہے کہ ایمان اور یقین کی بات کرنا چاہتا ہو، ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہدایت ایک ایسی چیز ہے، ہدایت پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور میں نے ہدایت پر ایک پورا خطبہ میں نے دیا ہے عزیز ساتھیوں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو تقویٰ ہے جس کے بارے میں آپ اور ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، اور صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کی ہمیں رضامندی حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو، جتنا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تقویٰ اختیار کر سکتے ہو، اتنا ڈرو، اتنا اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ لمن خاف مقام ربہ جنتان، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا قیامت کے روز یہ کہہ کر کہ اے اللہ میں کیسے تجھے منہ دکھاؤں، کیسا میں یہ غلطیوں کے ساتھ میں تیرے سامنے آؤں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا وہ شخص، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لمن خاف مقام ربہ جنتان، دو جنتیں ہیں۔ تو یہاں میں بس یہی کہوں گا کہ فیئر نن بٹ ون، ہمیں اور آپ کو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور پھر کسی اور سے ڈرتے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تقویٰ، ہمیں اللہ کی پناہ میں جاتے رہنا چاہیے ہر وقت، اور پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان مردود کے خلاف۔ شیطان تو ہمیں ڈر ہی دلائے گا، شیطان تو برائیوں کا ساتھ ہی دے گا، شیطان تو ہمیں پست ہمت کرنے کی کوشش ہی کرے گا۔ عزیز ساتھیوں،
ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ساتھ رہے گا تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا ایمان اگر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے اپنا دوست اگر بنا لیا ہے، تو ناممکن کہ کوئی آپ کو اور مجھے ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا۔ عزیز ساتھیو، وہ المبدی ہے، یعنی ہر چیز کا شروع کرنے والا، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ الخالق ہے، وہی ہے جو خلقت یا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز میں جان بھرنے والا ہے۔ المحیی، یعنی وہی ہے جو حیات دینے والا ہے۔ الممیت، وہی ہے جو مارنے والا ہے۔ عزیز ساتھیو، القادر، وہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ المقتدر، ہر چیز کو انکمپاس کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ عزیز ساتھیو، المنتقم، یعنی انتقام لینے میں سب سے بڑھ کر وہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں، مجھ سے ڈینجر کوئی نہیں، تو میں اس شخص کو یہی کہوں گا کہ آپ سے ڈینجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ کی جو برائی ہے، اس برائی کو ختم کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں اور یہ ہمارے دماغوں میں رچ بس جانا چاہیے، تب کبھی جا کر ہمارے دل، ہمارے دماغ اطمینان پا سکتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو کہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ رات اور دن ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کا حکم ہے عزیز ساتھیو۔ وہاں حج میں جا کر بھی کچھ لوگ نعوذ باللہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں دنیا جو انہوں نے مانگا ہے، ان کو اس میں سے کچھ تو مل ہی جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما اس دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی، اور ہمیں جہنم کی اس آگ سے ہمیں بچا لے۔ کتنی بہترین دعا ہے عزیز ساتھیو۔ یہ رکن یمنی سے ہم جب شروع کرتے ہیں تو وہاں سے ہم کو یہ پڑھنے کی ہدایت ہمیں ملی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھی مانگنا چاہیے، آخرت میں بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے عزیز ساتھیو۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز کا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہی کہ وہ ہادی ہے، وہ رشید ہے، وہ ہمیں رشد و ہدایت ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ولی ہے، وہ سب سے بہترین دوست ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسے اپنا سچا پکا دوست بنا کر رکھ لینا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، میں ایک آخری بات آپ سے کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہمارے اندر حکمت کی ضرورت ہے، ہمارے اندر علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے قرآن مجید سے، اور پھر احادیث سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، سب سے بہترین، یعنی دی ہائٹ آف حکمت، یعنی سب سے بہترین حکمت کیا ہے کہ وہ مخافت اللہ، اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرنے والی چیز کو کہتے ہیں حکمت، ہائٹ آف حکمت۔ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ سب سے اونچا شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھنے والا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے گائیڈنس میں چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہمیں کرنا ہے۔ ہم سارے لوگوں پر اس چیز کو فرض قرار دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، آپ کے اور ہمارے لیے جو قربانی آ رہی ہے، اس قربانی کے تعلق سے میں نے جو آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وزادتہم ایمانا، کہ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور پھر ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ایک نیا دل عطا فرمائیں، ہمیں سچا پکا اور ایسا دل ہمیں عطا فرمائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتا ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت کو سمجھتا ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے والا ہو۔ آپ کو اور مجھے ایک ایسا دل عطا فرمائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جانے والا ہو۔ آپ کو اور مجھے ایک ایسا دل عطا فرمائیں کہ ہمیں اسلام کے لیے، ہمیں مومنین کے لیے، ہمیں اللہ والوں کے لیے سپورٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور پھر ہمیں سچی باتوں پر لبیک کہنے والا ہمیں دل دے دے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے بچنے اور بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس پیغام کو لوگوں کے اندر لے کر جانے والا بنائیں۔ ایسا دل ہمیں عطا فرمائیں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اطمینان سے ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی بات رکھنے والا ہمیں بنائیں۔ یہ اسلام جو پیغام دیتا ہے امن و امان کی، یہ اسلام جو پیغام دیتا ہے قربانیوں کی، قربانی کا مطلب کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ خون ریزی کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قربانی کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس جانور کو جو قربان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وقت اگر آئے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، سچائی کے لیے، اچھائی کے لیے، امن اور شانتی اور سکون اور اطمینان کے لیے جو سارے لوگوں کے لیے ہے، ہمیں بس اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اپنا تن من دھن ہمیں لگانا ہے۔ یہ ہر اسٹیٹ کا یہی مشغلہ ہوا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو دل مانگ رہے ہیں اس میں سچائی ہو، اس میں اچھائی ہو، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔